28 ذوالقعدہ 1444 ہجری اپنے اس درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے تعارف پر، انٹروڈکشن آف دی قرآن کے تعارف پر چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ ہفتہ وار ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ آگے جاری رہے۔ تو اس سے پہلے چند ضروری معلومات قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے۔ چند چیزیں ان میں سے ہو سکتا ہے ایسی ہوں جو آپ حضرات نے پہلے سے سن رکھی ہوں، تو ان چیزوں کی دوبارہ سے توغرائی ہو جائے گی، اور چند چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں پہلی بار آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے چند علمی نکات ہیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ہم مسلمانوں کا قرآن مجید کے حوالے سے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جس طرح اللہ کی کتاب ہے اسی طرح یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں ان کو اللہ کی کتابیں تو کہا جاتا ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں کہا جاتا۔ نہ ہی دوسری کتابوں کے ماننے والے خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جس نے اس جہان کو تخلیق کیا اس کی طرف سے یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جب پورے عرب پر غلبہ ہو گیا تھا تو اس وقت مشرکین کو کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، مشرکین پورے عرب کے اندر جہاں بھی تم کو ملے تم ان کو پکڑو اور قتل کر دو، یعنی اب عرب کی سرزمین میں مشرکین نہیں آئیں گے۔ یہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جہاں بھی مشرکین ملے ان کو قتل کر دو، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آئے اور امان لینا چاہے کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، تو تم اس کو مہلت دے دو۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ مشرکین جو تمہارے پاس امان لینے کے لیے آئیں، تمہاری قید میں آئیں، تم ان کو اللہ کا کلام سنا دو۔ تو سورہ توبہ میں خود قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علمی نقطہ نمبر 2 کہ ہماری اس الہامی کتاب میں خود اس کتاب کا نام قرآن موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کتاب کو قرآن کہا ہے، حالانکہ آپ جو دوسری الہامی کتابیں ہیں، تورات اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو صحیفہ ہے آپ اس کو لے لیں، زبور، وہ تمام کی تمام کتابیں آج بھی تحریف شدہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کتابوں کے اندر ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، بلکہ قرآن کے اندر ان کتابوں کے نام آئے ہیں، یا وہ خود اپنی کتابوں کو تورات اور انجیل کہتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ان کی کتابوں کے نام موجود نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں اس کتاب کا نام بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں اس قرآن مجید کی قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور حکمت والے قرآن کی قسم۔ تو لہذا اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی آیات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا نام
قرآن ذکر کیا ہے تو یہ بھی اس قرآن مجید ہی کا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ کتاب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے یہ آخری کتاب انسانوں کو دی گئی تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، مسلمانوں کے درمیان یا مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف آ جائے تو اس قرآن مجید سے فیصلہ کریں، اس قرآن مجید ہی کی روشنی میں اپنے تمام عقائد و نظریات، اپنے تمام اعمال اس کے مطابق اور اس کی روشنی میں لے کر چلیں۔ اس کے علاوہ علمی نقطہ نمبر 4، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن لفظ با لفظ ہم تک پہنچی ہے۔ احادیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ احادیث لفظ با لفظ ہم تک نہیں پہنچی، کچھ ایسی احادیث ہیں جو لفظ با لفظ بھی پہنچی ہیں، لیکن اکثر احادیث کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ بالمفہوم یا بالمعانی پہنچی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں 100-200 صحابہ کرام موجود ہیں سامنے، انہیں خطبہ دے رہے ہیں، ان میں سے 5-6 صحابہ کرام باہر جا کر نبی علیہ السلام کا وہ بیان، وہ احادیث، وہ اقوال آگے بیان کرتے ہیں تو ہر ایک کے الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے۔ ہم اپنے جمعے کے خطبے کا یا یہاں پر موجود اس خطبے کا اگر حساب لگا لیں تو آپ میں سے جتنے افراد جب باہر جا کر کسی اور کو بتائیں گے کہ ہم نے خطبے میں یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا، تو ہر ایک کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے، مفہوم ایک ہوگا لیکن الفاظ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان ہر چیز کو اس طرح محفوظ نہیں کر سکتا، اسی لیے نبی علیہ السلام کی احادیث کے حوالے سے بھی ہمارا یہی ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث بالمفہوم آگے بیان ہوئی ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ ایک ہی واقعہ کے حوالے سے احادیث اٹھا کر دیکھ لیں تو بعض جگہ آپ کو مختلف الفاظ ملتے ہیں، دوسری حدیث میں کچھ مزید زیادہ الفاظ ہوں گے، لیکن تمام الفاظ کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہوگا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے ہیں، دوسری جگہ حضرت انس بن مالک وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی پہلے یہ قسم اٹھائی کہ مجھ محمد کی رب کی قسم، اور دوسری حدیث میں یہ قسم کے الفاظ ہی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث اٹھائیں، اس کے اندر مزید ایک دو الفاظ کا اضافہ ہے، وہاں پر الفاظ ہے کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر مزید ایک الفاظ کا اضافہ ہے کہ وہاں پر ہے کہ میں تمہیں تمہارے مال سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جتنے لوگ سنتے تھے ان کو جتنا یاد رہتا تھا وہ آگے مفہوماً بیان کر دیتے تھے۔ تو احادیث کے بارے میں ہمارا یہی ماننا ہے، یہی نقطہ نظر ہے کہ احادیث بالمفہوم بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس کا لفظ با لفظ، حرف با حرف، جس طرح نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے پہنچایا، نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو دیا، اسی طرح اجماعی طور پر وہ صحابہ کرام سے تابعین اور نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار دلیلیں اور ثبوت دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ آج اگر ہم انجیل کو دیکھیں تو 4 انجیلیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود عیسائیوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 70 سالوں کے اندر 70 انجیلیں بن چکی تھیں۔ اس وقت پھر پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیا ہماری 70 انجیلیں ہیں، ہم کس کو کس انجیل کے بارے میں حوالہ دیں؟ تو انہوں نے اس 70 انجیلوں میں سے 4 انجیلوں کا انتخاب کیا، باقی سب انجیلوں کو ختم کر دیا۔
اب کیا خبر اس میں سے کون سی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور کون سی وہ انجیل تھی جس کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی۔ آج بھی جو 4 انجیلیں موجود ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کی ہیں۔ ایک انجیل کے اندر کچھ مختلف باتیں موجود ہیں، دوسری انجیل کے اندر کچھ اور باتیں ہیں، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تو لہذا آج بھی عیسائیوں کے پاس کوئی ایک انجیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبور ہے صحیفہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ 100 سے زیادہ دوسرے شاعروں کے نغمے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز تھی، تو وہ لوگوں کو جب دعوت دیتے تھے تو وہ ہم تو ثنا بیان کر کے نعتیں پڑھ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو ان کے جو نغمے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، لیکن ان نغموں کے اندر 100 سے زیادہ دوسرے شاعروں کا کلام بھی شامل ہو چکا ہے۔ اب کیا خبر کہ ان 100 میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام کون سا ہے اور دوسرے شاعروں کا کلام کون سا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے آج کے اس دور کے اندر، سائنسی دور میں بھی جو پرانے نسخے ملے ہیں ان کی بھی جب کہا جاتا ہے کاربن ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے صفحے کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے سائنسی طور پر یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے سال پرانی ہے۔ تو آج بھی اس دور کے اندر 4 ایسے قرآن مجید کے نسخے، ایک ترکی کے اندر، ایک رشیا کے اندر، ایک شاید عراق یا ایران کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ ایک نسخہ اور بھی برمنگھم کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 نسخے موجود ہیں۔ جب ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی، یہ چیک کیا گیا کہ یہ کتنے سال پرانے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے نسخے ہیں۔ تو سائنسی طور پر بھی یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید وہی قرآن مجید ہے جو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھا۔ امریکہ کا ایک عیسائی پادری، جب اس کو یہ معلوم ہوا، اس کا انٹرویو بھی یوٹیوب کے اندر آیا تھا، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا صرف ایک ہی نسخہ ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے جب مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جس طرح اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوا تو اسی طرح آج ہم تک محفوظ ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو اتنی زیادہ قدیم اور پرانی ہو اور آج تک اپنی اسی اصلی حالت میں موجود ہو، اور وہ اس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور، 5واں نقطہ، یہ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے پاس، چاہے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، ان کے اندر جو قرآن مجید موجود ہے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ شیعہ کے ہاں قرآن جو ہے وہ یعنی 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئے، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایران سے جو قرآن مجید شائع ہو رہا ہے وہ بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہی بھی یہی قرآن مجید ہے۔ جس طرح ہم اہل سنت کے اندر اہل حدیث ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو بندی ہے ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم اصلی اہل سنت ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے اندر اور بہت سے ایسی جماعتیں، گروہ اور جو تفریقیں ہو چکی ہیں وہ موجود ہیں، وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اصلی اہل سنت ہم ہیں۔ اسی طرح شیعہ کے اندر بے شمار تقسیمیں اور فرقے بن چکے ہیں، بے شمار گروہ بندیاں ہو چکی ہیں۔ ایران کے جو شیعہ ہیں، عراق کی جو شیعہ ہیں، یعنی جو ایک حکومت کے اندر ہیں، جن کی اکثریت پاکستان میں بھی موجود ہے، ان کے اگر قرآن مجید دیکھیں تو ان سب کا یہی ماننا ہے کہ قرآن مجید جس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا تھا اسی اصلی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ شیعہ کے کچھ فرقے ایسے ہیں، پاکستان کے اندر بھی وہ موجود ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی موجود ہیں، ان کی جو زیادہ جماعت ہے وہ شام کے اندر ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید اصلی حالت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور اس کے بعد جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس قرآن کو لے کر آئیں گے۔ صرف شیعوں کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اگر آپ ایران کے شیعہ کا فتویٰ پڑھیں تو ان کا بھی یہ فتویٰ نیٹ کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو مکمل نہیں مانتا ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہاں جو یہ تصور موجود ہے کہ شیعہ جو ہے تمام کے تمام قرآن کو مکمل نہیں مانتے، یہ تصور غلط ہے۔ اس حوالے سے اہل سنت
اور اہل تشیع کے اکثر جو فرقے اور جماعتیں ہیں ان سب کا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید مکمل اور صحیح سلامت صورت کے اندر آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز علمی نقطہ یہ بھی استعمال فرما لیجیے، علمی نقطہ نمبر 6 کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک بار سب سے پہلے لوح محفوظ میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ رب العالمین نے ایک رات میں اپنے پاس لوح محفوظ میں جمع کیا، اور پھر لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جتنا ضرورت تھی حالات و واقعات کے حساب سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ جو اصل قرآن ہے فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جو ہمارے پاس ہے یہ سمجھے کہ یہ اس کی اوریجنل کاپی ہے۔ اوریجنل جس طرح ہم کوئی چیز فوٹو اسٹیٹ سے آگے نکل کر کاپی بن جاتی ہے، اسی طرح لوح محفوظ میں جو قرآن تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ لوح محفوظ میں قرآن جس ترتیب کے ساتھ موجود تھا اسی ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی اور وہ 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام پر 2/3 قرآن، یعنی اگر قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصہ مکی صورتوں پر موجود ہے جو مکہ شریف میں نازل ہو چکا تھا، اور مدینہ شریف میں آ کر جو بقیہ ایک حصہ نازل ہوا، اگر اس ایک حصے کو دیکھا جائے تو اس میں سے بھی اکثر صورتیں قرآن مجید کے شروع کے اندر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ تو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن آگے سورۃ البقرہ دیکھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ تمام بڑی صورتیں جو 5-6 سپاروں پر مشتمل ہیں، یہ تمام کی تمام صورتیں پہلے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کے 13, 14, 15 سال کے بعد نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کا نازل ہونے کا جو ایک ترتیب ہے وہ اور ہے، لیکن جس صورت میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، قرآن مجید موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اسی ترتیب سے دکھایا اور اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں بھی قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید میں کسی حوالے سے بھی شیطان کو کوئی دخل نہیں۔ قرآن مجید کے بعض مقامات پر اور احادیث کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے شیطان آسمانوں پر جایا کرتا تھا، اللہ رب العالمین پیغمبروں تک جو وحی پہنچاتا تھا اس کو سن لیتا تھا اور آگے اپنے لوگوں تک بات پہنچا دیتا تھا۔ اسی طرح تقدیر کی باتیں بھی شیطان فرشتوں سے لے لیتا تھا اور زمین میں اس کو پہنچا دیتا تھا، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے شیطان کا آسمان پر داخلہ بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ حفاظت شیطان کے حوالے سے بھی فرمائی، اور قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو لوح محفوظ ہے اللہ کے ہاں وہ تختیاں، مقدس تختیاں ہیں جس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس کو صرف اور صرف مقدس فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور وہاں سے وہی نبی علیہ السلام تک فرشتے لاتے ہیں۔ شیطان فرشتوں سے کوئی بات سن نہیں سکتے، نہ ہی فرشتوں کے ذہن میں کوئی غلط بات ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو اور جنات کی مکمل پابندی لگا دی کہ وہ آسمانوں میں جا کر لوح محفوظ کو دیکھ سکے یا اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ اس حوالے سے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ بعض مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں پھیلانے لگ گئے کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جنات کا سایہ ہو چکا ہے، کہ 40 سال کی عمر تک تجارت کرتے رہے، اچھے بھلے تھے، لوگ ان کو امین کہتے تھے، لوگ ان پر ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد کیا ہو گیا کہ اچانک یہ غاروں میں جانے لگ گئے اور اچانک سے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو بہت سے لوگ یہ باتیں پھیلانے لگ گئے تھے کہ ان پر غار کے اندر کسی آسیب کا، کسی جن کا سایہ ہو چکا ہے۔ تو ایک زمان نامی
عامل تھا جو جنات کو قابو کیا کرتا تھا، جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، حالانکہ اس سے پہلے تو بالکل وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے اپنی پوری زندگی 40 سالہ زندگی میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی۔ جب وہ زمان نامی شخص نبی علیہ السلام کے پاس گیا، نبی علیہ السلام سے جا کر اس نے سوال کیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ جس طرح ایک عامل شخص سوالات کرتے، اس طرح اس نے سوالات کیے تو نبی علیہ السلام نے اس کو کسی سوال کا جواب نہیں دیا، صرف اور صرف جو نبی علیہ السلام اپنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے کہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ کلمات پڑھے تو وہ آگے سے حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ پھر سے یہ کلمات پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اس نے پھر کہا کہ تیسری مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے تیسری بار یہ کلمات پڑھے اور اس نے کہا کہ کسی جن اور آسیب کا اس طرح کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے وہیں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو جنات کا اثر تھا، اس حوالے سے جو غلط باتیں مشہور تھیں، اس کا جب وہ جھاڑ پھونک کرنے والے نے آ کر جائزہ لیا تو خود اس نے تسلیم کر لیا، لیکن دوسرے لوگ پھر بھی یہ کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام پر جنات کا اور آسیب کا سایہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن مجید کو نبی علیہ السلام کو اس طرح کے تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آج تک اس تمام شیطانوں سے، تمام شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 8واں جو نکتہ ہے وہ یہ کہ قرآن وہ واحد معجزہ ہے جو نبوت کی دلیل ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے پاس اپنی لاٹھی تھی، اپنا عصا تھا، انہوں نے اپنا عصا زمین پر مارا، سانپ بن گیا، تو یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ آج وہ عصا اگر کہیں سے ڈھونڈ بھی لیا جائے تو وہ دوبارہ سے سانپ نہیں بن سکتا۔ یہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا کمال تھا کہ وہ اژدہا بن گیا، تو یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبیوں کو جو معجزے ملتے ہیں، جس دور کے اندر وہ اپنا معجزہ پیش کرتے ہیں، وہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، تو نبی کو، اس دور کے نبی کو یہ معجزہ بھی دیا گیا کہ بڑے بڑے جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے تو جو سانپ وہ لوگوں کو نظر آنے کے لیے صرف بنائے تھے، وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے، نہ وہ کسی کو ڈس سکتے تھے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، بلکہ صرف لوگوں کو نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اژدہا بنایا ہے، جو سانپ بنایا ہے، اس نے تو ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا ہے، ہمارے ان مصنوعی سانپوں کو نگل لیا ہے، یہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ جادو کے زور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جادو سے اوپر کی کوئی چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے، تو فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، ان کے دور کے اندر بڑے بڑے طبیب موجود تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے جو بڑے بڑے امراض کا علاج کیا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے ایسے ملے کہ بڑے سے بڑا طبیب ہو ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ یعنی ایک مٹی کی مورت بنائی، ایک پرندہ بنایا، اس پر پھونک ماری، اللہ رب العالمین کی اذن سے اڑنے لگ گیا۔ بچپن سے وہ نابینا جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، جس کی آنکھ ہی نہیں تھی، آج میڈیکل اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ جو پیدائشی اندھا ہو اس کو آنکھ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ جو پیدائشی نابینا تھے وہ ایک مٹی کا ڈھیلا بنا کر اس کی آنکھ پر رکھتے اور پھونک مارتے، وہ حقیقت میں آنکھ بن جاتی۔
ایسے مرض کے بڑے بڑے طبیب ان کو لا علاج بتا چکے تھے، تو وہ ان پر اپنا دم کرتے اور اللہ کی اذن سے ان پر پھونک مارتے اور وہ دوبارہ سے چلنے پھرنے لگ جاتے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی انہوں نے زندہ کر دیا اس دور کے اندر۔ بلکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دوبارہ سے ظہور میں لانا، دوبارہ سے ان کو سامنے لانا، آج کی میڈیکل سائنس بھی اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جو عرب کے لوگ تھے اپنے آپ کو بہت بڑا خطیب کہتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا عربی دان کہتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں، اور اپنے علاوہ باقی لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے۔ عربی عام گفتگو کے اندر بھی، عام بول چال کے اندر بھی شاعری کے انداز میں باتیں کر لیتے تھے۔ تو اس دور کے اندر جب معجزہ بھیجا تو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ بھیجا کہ بڑے بڑے شاعر بھی دنگ رہ گئے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف صورتیں اٹھا لیں تو قرآن مجید ایک بات شروع کرتا ہے، ہر آیت کے آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک جیسے الفاظ ختم ہو رہے ہیں۔ جس طرح ہم شاعری کے اندر دیکھتے ہیں آخری لفظ جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ قرآن مجید کے آخر کے اندر وہ تمام الفاظ اس طرح میرے جو لے آ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے شاعر حیران رہ گئے کہ قرآن تو عام سادے انداز میں ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اتنا زبردست مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے شاعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ یہاں پر عربی زبان کے حوالے سے یہ خاصیت بھی یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کی جو عربی ہے یہ اس دور کے اندر اگر اس کے الفاظ پر غور کیا جائے، اردو زبان کے الفاظ کو دیکھیں تو اس کے بارے میں اہل زبان یا اہل لغت کہتے ہیں کہ جس کو 60,000 اردو الفاظ یاد ہوں تو آسانی سے اردو بول سکتا ہے۔ انگلش کے بارے میں ہے کہ جس کو 1,00,000 انگلش کے الفاظ یاد ہوں تو وہ آسانی سے انگلش کے الفاظ یعنی انگلش زبان بول لے گا، لیکن عربی زبان کے حوالے سے 20 لاکھ مادہ ہیں، یعنی 20 لاکھ مادے سے ایک ایک مادے سے 50 60 70 مزید الفاظ نکلتے ہیں، یعنی دوسری زبانوں کے الفاظ کا حساب لگایا جائے تو وہ چند ہزاروں یا چند لاکھ پر مشتمل ہیں، اور عربی زبان کے الفاظ کا حساب لگایا جائے تو یہ کروڑوں میں جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی جو یہ زبان عربی اتنی فصیح و بلیغ اور اتنی بڑی ہے، اسی وجہ سے جو عربی ہیں وہ ہمیں گونگا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور آج تک قرآن کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں جس طرح کے موجودہ دور میں سائنس ہے، یہ جتنا بھی آگے بڑھتی رہے گی قرآن مجید کی کسی آیت کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ ایک فرانس کے اندر غیر مسلم ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، اس نے قرآن مجید کے بارے میں جب پڑھا، قرآن مجید پر غور کیا، قرآن مجید کے علاوہ دوسری جو تورات اور انجیل موجود تھی ان پر غور کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تورات اور انجیل کو اگر موجودہ سائنس کی روشنی میں بھی دیکھیں، یعنی سائنس کی وہ باتیں جو تسلیم شدہ ہیں، تمام مسلمان ہو یا عیسائی ہو یہودی ہو سارے مانتے ہیں کہ یہ سائنس کے اندر تسلیم شدہ اصول ہے، ان تمام سائنسی اصولوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے، جبکہ تورات کو اٹھا لیں، انجیل کو اٹھا لیں، ہندوؤں کی کتابوں کو اٹھا لیں، ان کے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں کہ موجودہ جو سائنسی علم ہے وہ ان باتوں کی تردید کرتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد سائنسی اصولوں کی روشنی میں وہ ایمان لے آیا اور مسلمان بن گیا۔ تو قرآن مجید ہر دور کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، ہر دور کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم کوئی بھی علم پڑھ کر آؤ، قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک واحد رہنمائی والی سچی کتاب تھی، اسی طرح قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ایک رہنمائی والی کتاب ہے۔ کوئی اور دلیل، کوئی اور علم
ایسا نہیں جو قرآن مجید کو غلط ثابت کر سکے۔ پچھلے دنوں ایک ملحد نے 60 آیات قرآن مجید کی ایسی نکالی جس کے اندر اس نے یہ اعتراض کیا کہ سائنس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں بے شمار ایسے محققین تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اور اس کی 60 دلیلوں کو رد کیا اور بتایا کہ تمہاری یہ 60 کی 60 دلیلیں سائنسی اصولوں کی روشنی میں کس طرح غلط ہیں۔ یعنی آج تک قرآن مجید کے جو اصول تھے ان کے قرآن مجید کے آیات کے خلاف کوئی شخص اپنی دلیل اور اپنا علم جو ہے وہ بیان نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج جو ہمارے شروع میں قرآن مجید کا تعارف تھا صرف یہ ہوا ہے، چند علمی نکات جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اگلے اتوار کو زیر بحث لائیں گے، چونکہ پہلے یہ باتیں ضروری ہیں تاکہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں جو بنیادی معلومات ہیں وہ اچھی طرح سے معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وسجل اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ اس درس کے اندر پڑھا سمجھا، یا رب العالمین ہم سب کو اس کو محفوظ کرنے اور اس کو اپنے علم کے اندر یاد رکھنے کی طور پر یا رب العالمین ہماری رہنمائی فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام پر غور کرنے، اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہر قسم کے بغض، حسد، کینہ، منافقت سے یا رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اسی طرح درس قرآن کے اندر ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ جتنے بھی مسلمان بھائی ہم سے دعاؤں کی کرتے ہیں ان سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم